الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عنہ الغافلون۔ پچھلی مجلس میں ہم نے تعارف کروایا تھا کہ حجت الاسلام ایک تحریر ہے جو حضرت نے میلہ خدا شناسی میں پڑھنے کے لیے تحریر فرمائی تھی۔ تو میلہ خدا شناسی جہاں یہود، نصارہ اور ہندو اور دیگر باطل مذاہب کے لوگ جمع تھے، ان کے اجتماع میں حضرت نے اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ایک مقالہ تحریر فرمایا تھا۔ تو پچھلی مجلس میں ہم نے اس کے ابتدائی صفحات کی کچھ تشریح اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو بات یہاں آ کر ٹھہری تھی کہ مذاہب میں مباحثوں کے لیے احکام کے بجائے عقائد ہی اصل ہیں، اور مذاہب میں حق و باطل کے امتیاز کے لیے عقائد ہی بنیاد ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ حضرت نے یہ بیان فرمائی تھی کہ مذاہب کے حق و باطل کو جانچنے کا یہ ایک مختصر ترین طریق ہے، کیونکہ عقائد تو چند ہوتے ہیں لیکن احکام کی کوئی حد نہیں۔ تو اس لیے احکام کو اگر حق و باطل کا معیار بنائیں تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا، بحث میں طول ہو جائے گا، مناظرہ طوالت اختیار کر جائے گا۔ اگر عقائد کو بنیاد بنایا جائے، اور اس کے علاوہ بھی حضرت نے عقائد کی اہمیت پر مفصل بحث فرمائی تھی۔ ایک وجہ آپ نے یہ بھی فرمائی تھی کہ عقائد میں غلطی کرنے والا تو شخص اس کی طرح ہے کہ جس نے راہ ہی دوسرا لے لیا۔ تو مثلاً فیصل آباد جانا چاہتا ہے تو وہ لاہور روڈ پر ہو لیا۔ تو اعمال کی غلطی کی مثال، اعمال میں غلطی کرنے والے شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے فیصل آباد جانا ہے، روڈ تو وہی اختیار کیا ہے، لیکن رستے میں کچھ مشکلات ہیں۔ تو دیکھو کہ رستے میں اگر مشکلات ہوں، رستہ اس نے صحیح منتخب کیا ہے تو وہ مقصد تک، منزل تک پہنچ سکے گا۔ تو لیکن جس نے رستہ ہی غلط منتخب کیا ہے تو وہ منزل تک پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ تو اس لیے عقائد کی مثال تو اس کی ہے کہ رستہ صحیح ہے، اعمال کی خرابی کی وجہ سے کچھ مشکلات ہیں تو وہ کامیاب ہو سکے گا۔ تو لیکن عقائد کی غلطی کی وجہ سے جو دوسرے راہ پر ہو لیا ہے، تو اگرچہ اس راہ میں کچھ سہولیات بھی ہوں تو وہ ناکام رہے گا۔ تو اس طرح اگر عقائد غلط ہوں تو اعمال اگرچہ کچھ بہتر ہی کیوں نہ ہوں، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جانا فیصل آباد ہے تو لیکن اس نے لاہور کا پرسہولت رستہ اختیار کر لیا، تو وہ فیصل آباد تو نہیں جا سکے گا، اگرچہ راہ کا لطف اٹھائے گا۔ تو یہ تھی کچھ سابقہ مباحث کا خلاصہ کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ مکالمات میں حق و صداقت کا جو معیار ہے وہ اعمال نہیں بلکہ عقائد ہیں۔ تو اب اگلے صفحات میں حضرت عقائد کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ عقائد تو مختصر دو چار ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اسلام کے عقائد دو ہیں۔ نمبر ایک توحید اور رسالت۔ تو اس کے علاوہ جو اسلامیات کے مسائل ہیں، عقائد ہیں، تو وہ ان دو عقائد کی ہی تمہید ہے یا وہ ان کی ہی تفریعات ہیں، یعنی بقیہ مسائل یا ان بنیادی عقیدوں کے لیے مقدمات ہیں یا ان سے ہی نکلے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ان دو چیزوں کو طے کرنا ہے۔ نمبر ایک اسلام کا عقیدہ توحید، نمبر دو اسلام کا عقیدہ رسالت، جس طرح کہ کلمہ اسلام میں ان دونوں عقیدوں کا ذکر ہے۔ اب آگے چلیں تو مسئلہ توحید میں
حضرت قدس سرہ نے 3 پوائنٹس پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 1 اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ثبوت، نمبر 2 ان کی توحید، نمبر 3 اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا واجب الاطاعت ہونا۔ تو آج ہم حضرت کے 2 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ثبوت پر اور اللہ کی توحید پر۔ تو ثبوت پر حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا وجود ہی اللہ کے ثبوت کا شاہد عدل ہے۔ خود انسان کا وجود تو یعنی قرآن کی اصطلاح میں دلیل انفسی سے حضرت نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ تفصیل آپ نے اس طرح کی ہے کہ ہمارا وجود ایک وقت تھا کہ نہیں تھا، پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمارا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو ہمارے وجود کا یہ زوال اور انفصال اس بات کا آئینہ دار ہے کہ انسان کا وجود ذاتی نہیں، خانہ زاد نہیں، بلکہ کسی کی عطا ہے، مستعار ہے۔ پھر حضرت نے اس بات کو مثال سے واضح کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا وجود نور زمین کی طرح ہے، پانی کی حرارت کی طرح ہے، سورج کے نور اور آگ کی حرارت کی طرح نہیں ہے۔ ہمارا وجود زمین کے نور کی طرح ہے، سورج کے نور کی طرح نہیں ہے۔ ہمارا وجود پانی کی حرارت کی طرح ہے، آگ کی حرارت کی طرح نہیں ہے۔ کہ اب ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ نور زمین اور وجود انسان میں، وجود انسان اور حرارت پانی میں۔ تو جس طرح پانی کی حرارت ذاتی نہیں بلکہ آگ کی عطا ہے، سورج کی روشنی ذاتی نہیں، زمین کی روشنی ذاتی نہیں، سورج کی عطا ہے، تو اسی طرح بندے کا وجود ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ جس طرح دیکھیں کہ زمین ہمیشہ روشن نہیں، پچھلی رات میں روشن نہیں تھی، اگلی رات میں بھی یہ روشنی باقی نہیں رہے گی، پانی کی حرارت بھی ہمیشہ نہیں، تو جب انسان کا وجود بھی ہمیشہ نہیں تو لہٰذا مشابہت تو انسان کی زمین کی روشنی اور پانی کے حرارت کے ساتھ پائی گئی۔ تو اگر پانی کی حرارت ذاتی نہیں ہے، کسی کی عطا ہے، اور زمین کی روشنی ذاتی نہیں بلکہ کسی کی عطا ہے، تو انسان کا وجود بھی ذاتی نہیں بلکہ کسی کی عطا ہے۔ پھر ایک دوسری مشابہت دیکھیں کہ روشنی جس کی وجہ سے زمین روشن ہے تو اس کا سورج پر اختتام ہو جاتا ہے، اور حرارت جس کی وجہ سے پانی گرم ہوا ہے اس گرمی اور حرارت کی انتہا آگ پر ہو جاتی ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ آگ کی حرارت کسی دوسری شے کی عطا ہے یا سورج کی روشنی کسی دوسری شے کی عطا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جس نے وجود بخشا ہے اس کا وجود بھی ذاتی ہے، آگے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وجود کسی کی عطا ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی اس کی ذاتی ہے، کسی کا فیض نہیں ہے۔ پانی میں جو حرارت آگ کے واسطہ سے آئی ہے، آگ کی حرارت ذاتی ہے، کسی کی عطا نہیں۔ تو اس طرح انسان کو جس نے وجود عطا کیا ہے اس کا وجود بھی ذاتی ہے۔ تو جس ذات کا وجود ذاتی ہے، جس کو یعنی واجب الوجود ہے، اسی کو اہل اسلام خدا اور اللہ رب العزت کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو خود انسان کے وجود سے ہی اللہ تعالیٰ کا تو ثبوت ہو گیا، کیونکہ اس میں ایک ضابطہ کام کر رہا ہے کہ ہر عارضی شے کے لیے کسی اصلی شے کا ہونا ضروری ہے، اور ہر مستعار چیز کے لیے کسی مستعار منہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو مثلاً سورج کی زمین کی روشنی مستعار ہے،
تو اس کے لیے ایک مستعار منہ مانا گیا۔ پانی کی حرارت ایک مستعار چیز ہے، ذاتی نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک ایسا سرچشمہ مانا گیا کہ روشنی جس کی ذاتی ہے۔ تو جب یہ بات بھی ثابت ہے کہ بندہ کا وجود ذاتی نہیں ہے تو لامحالہ کسی کی عطا ہے۔ تو جس طرح زمین کی روشنی کے لیے ایک سرچشمہ مانا گیا ہے، تو انسان کے وجود کے لیے کسی ذات کو، کسی سرچشمہ کو نہ ماننا، یہ منطق سے کتنا انحراف ہے۔ اب وجود جب ثابت ہو گیا تو اگلا پوائنٹ حضرت نے یہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ازلی و ابدی ہے، قابل زوال نہیں۔ تو اس کی پھر مثال آپ نے وہی اختیار کی کہ جس طرح سورج کی روشنی جو ذاتی ہے سورج سے جدا نہیں ہو سکتی، آگ کی حرارت ذاتی ہے، آگ سے جدا نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ آگ ہو حرارت نہ ہو، سورج ہو روشنی نہ ہو، تو اس طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہو وجود نہ ہو۔ آپ نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا کہ جس طرح عدد کی زوجیت ہے تو وہ اس کی ذاتی ہے، تو لیکن معدود میں عدد زوجیت ذاتی نہیں بلکہ عدد کے واسطہ سے آئی ہے۔ تو دیکھیں کہ اعداد میں تقسیم اور تجزی ممکن نہیں، تو لہٰذا اعداد کی زوجیت یا فردیت ذاتی ہے، نہ خارج میں اس سے جدا ہونا ممکن ہے، نہ ذہناً اس سے جدا ہونا ممکن ہے۔ تو مثلاً 2 کے عدد میں زوجیت ہے، تو اگر اس میں زوجیت کو آپ ذاتی قرار نہ دیں بلکہ اس میں تقسیم یا ترکیب کے آپ قائل ہوں، تو مثلاً آپ کہیں کہ 4 کا عدد 2 میں 2 کے بڑھانے سے پیدا ہوا ہے، 5 کا عدد 2 میں 3 کے عدد کو بڑھانے سے پیدا ہوا ہے، تو 2 کو 2 مرتبہ فرض کرنا لازم آئے گا۔ یا اس طرح اگر آپ کہیں کہ 1 2 ہی کا آدھا ہے، تو اس طرح عدد 2 کا 1 میں بھی وجود لازم آئے گا، حالانکہ نہ 1 میں 2 کا وجود ہے، نہ 4 اور 5 میں 2 کا وجود ہے، لیکن معدود میں زوجیت کا اور فردیت کا انفکاک ممکن ہے۔ مثلاً آپ 4 گلاس رکھیں تو ان کے ساتھ 2 اور رکھ دیں تو یہ 4 گلاس 6 ہو گئے، ایک اور بڑھا دیں تو ان کی زوجیت فردیت میں تبدیل ہو گئی، اور اس طرح ان میں کم کر لیں۔ تو معدود کی چونکہ زوجیت ذاتی نہیں بلکہ بواسطہ عدد ہے، تو اس لیے اس سے زوجیت کا انفکاک ہو گیا، ایک اٹھا لیا تو زوجیت منفک ہو گئی، ایک بڑھا دیا تو فردیت کا انفکاک ہو گیا۔ تو لیکن عدد میں ایسا ممکن نہیں ہے، تو اس طرح یہ بات ثابت ہوئی کہ جو اوصاف ذاتی ہوں تو اس میں انفکاک ممکن نہیں۔ تو اللہ کا وجود چونکہ ذاتی ہے، پہلے ہم یہ بات ثابت کر آئے ہیں اصول موضوعہ کے طور پر کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، خانہ زاد ہے، کسی کی عطا یا کسی سے مستعار نہیں۔ تو پھر یہ بات واضح ہے کہ جس طرح عدد کی زوجیت ذاتی ہے تو ذاتیات کے تو یہ اوصاف نتائج ہیں کہ ذاتیات کا ازالہ۔ تو اگر عدد سے وصف ذاتی زوجیت کا ازالہ ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو وصف ذاتی وجود ہے اس کا بھی ازالہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات تو عام معروف ہے، منطق میں جو ذاتیات اور عوارض کی تقسیم کی جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے ما بالذات لا یزول۔ مثلاً انسان کے جو عوارض ہیں، ذہن و کتابت وغیرہ کا تو زوال ممکن ہے، لیکن ذاتیات، حیوانیت و ناطقیت کا انسان سے زوال ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح جب وجود اللہ کا ذاتی وصف ہے
تو اوصاف ذاتیہ کا رول تو منطق کے لحاظ سے یہی ہے کہ ما بذات لا یزول، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وجود کا انفکاک ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا وجود ازلی ہے، اللہ کا وجود ابدی ہے۔ اب یہ اصول جو ہم نے بنایا کہ ذاتیات یا اوصاف ذاتیہ کا زوال اور انفکاک ممکن نہیں، تو اس پر ایک اشکال کا بھی حضرت نے جواب دیا ہے کہ مثلاً دیکھیں کہ سورج کی روشنی جب سورج کو گرن لگے تو زائل ہو جاتی ہے، شمع کی روشنی شمع بجھ جائے تو زائل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات پایا ثبوت، معترض کہتا ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ذاتیات کے بارے میں یہ جو اصول ٹھہرایا گیا ہے کہ ذاتیات میں زوال و انفکاک ممکن نہیں، یہ اصول مسلم نہیں، کہ گرن کی صورت میں سورج کا ذاتی وصف زائل ہو گیا، شمع بجھنے کی صورت میں اس کا ذاتی وصف حرارت، اس کی نورانیت زائل ہو گئی، آگ بجھ گئی اس کی حرارت۔ تو لیکن حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں کہ سورج کو لے کر تو مثال دینا بالکل غلط ہے، یعنی اس کا غلط ہونا تو بدیہی ہے کہ یہ بات معلوم ہے کہ سورج کو جب گرن لگتا ہے تو نور کا ازالہ نہیں ہوتا، انفکاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نور پردے میں آ جاتا ہے، حجاب میں آ جاتا ہے۔ تو جس طرح چراغ دیوار کی اوٹ میں آ جائے تو روشنی پردے میں آ گئی ہے، زائل نہیں ہوتی، تو لہٰذا سورج کا نور تو پردے میں آیا ہے، زائل تو نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ بات اپنی جگہ رہی کہ ذاتیات کا زوال ممکن نہیں ہے۔ دوسری رہی یہ بات کہ آگ اگر بجھ جائے تو بجھنے سے اس کی حرارت ختم ہوتی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہی اصول بیان کیا ہے کہ ذاتیات اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو اگر آگ بجھ جائے تو اس کی حرارت باقی نہ رہے تو یہ اس کے وصف کا ازالہ نہیں بلکہ غایت درجے کی معیت ہے کہ موجود ہے تو حرارت موجود ہے، معدوم ہے تو اس کو ازالہ نہیں کہیں گے بلکہ اعلیٰ درجے کی معیت کہیں گے کہ کسی حال میں بھی حرارت نے اس کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے وجود کی مثال آگ کی حرارت کی طرح نہیں بلکہ سورج کی روشنی کی طرح ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذات کے عدم کے ساتھ وصف کا عدم ہونا لازم آئے، بلکہ سورج کی طرح ہے کہ جس کی روشنی کبھی بھی جدا نہیں ہوتی۔ تو وہ اس طرح کہ دیکھیں کہ جب ذات اور وجود دونوں میں لزوم ہے تو لہٰذا اب دیکھیں کہ انفکاک تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو اس وقت ہے کیونکہ وجود ذاتی ہے، عوارض میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں اس کی طرح کہ معیت میں معدوم ہو جائے تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ وجود نہ رہا، تو لہٰذا ذات خداوندی کے وجود کو آگ کی حرارت کی طرح کہنا یہ خلاف مفروض ہے، اس میں عدم ممکن ہے، لیکن یہاں عدم ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے آگ کی حرارت اور اللہ کے وجود میں ایک واضح فرق ہے، تو لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ازلی اور ابدی ہے۔ تو بنیاد یہ ہے کہ چونکہ ذاتی ہے اور ذاتیات کی منطق یہ ہے کہ ما بذات لا یزول، جس طرح حضرت نے اعداد کی مثال سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اعداد سے زوجیت کا انفکاک ممکن نہیں، تو لیکن معدود سے زوجیت کا انفکاک ممکن ہے کیونکہ اس کی زوجیت ذاتی نہیں بلکہ عدد کی ادا ہے، تو اس لیے اللہ کی ذات کے علاوہ
دیگر موجودات سے تو وجود کا زوال ممکن ہے، لیکن ذات اقدس سبحانہ و تعالیٰ سے وجود کا زوال ممکن نہیں ہے، کیونکہ عام مخلوقات و موجودات کا وجود ذاتی نہیں، عارضی ہے، اور عوارض میں ازالہ اور انفکاک ممکن ہے، لیکن اللہ کا وجود ذاتی ہے تو ذاتیات میں زوال ممکن نہیں۔ تو اس میں دو اعتراض تھے کہ سورج کی روشنی ذاتی ہے لیکن ازالہ ہو جاتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بالکل بدیہی بات ہے کہ ازالہ نہیں ہوتا بلکہ حجاب میں آتا ہے، اور آگ میں کہا گیا کہ بجھ جانے کی صورت میں حرارت کا ازالہ ہوتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ازالہ نہیں بلکہ معیت ہی رہتی ہے، کہ ہم نے یہی کہا کہ ذاتیات جو اوصاف ذاتی ہیں ان میں انفکاک نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کہ آگ موجود ہے تو حرارت موجود ہے، آگ موجود نہیں تو حرارت نہیں، تو یہ معیت ہے، یہ انفکاک ہے۔ تو لیکن اللہ کی ذات میں اس طرح بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات کا وجود چونکہ عین ذات ہے تو اس لیے وہاں انفکاک بھی نہیں۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا وجود ازلی اور ابدی ہونا ثابت ہوا تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال ازلی ہے، مخلوقات کا وجود ذاتی نہیں بلکہ عارضی ہے، ازلی و ابدی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کنندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو وجود بخشنے والے، تو لیکن اس کے علاوہ جتنی موجودات ہیں وہ بیچاری ہیں اور اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں، کیونکہ ان کا وجود عارضی ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ساری کائنات، ساری مخلوقات، ساری موجودات وجودیت کے ساتھ متصف ہونے میں وجود ذاتی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے۔